امرین ہوتی ضلع مردان N22 سے جنرل سیٹ پر TLP کی جانب سے امیدوار کی حیثیت سے میدان میں ہے۔ اس نشست پر امرین کا مقابلہ 20 سے زائد مرد امیدواروں سے ہے۔ امرین ہوتی کا کہنا ہے کہ وہ گھر گھر جا کر انتخابی مہم چلا رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ مرد امیدواروں کے مقابلے میں کمپین میں سپورٹرز کی تعداد کم ہے۔ اگرچہ وہ خود تو اپنے حلقے میں جیت کے لیے پرامید ہے، لیکن اکثر سیاسی پارٹیوں نے خواتین کو ایسی نشستوں پر ٹکٹ جاری کی ہیں جہاں پر ان کی جیتنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ لیڈیز سے کام لیتی ہے، لیکن اکثر اس پہ پھر ان کو منانے کے لیے کہ اگر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں یا وہ کچھ اس کے لیے اسٹرگل مطلب کوئی کچھ شور کرتی ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی سیٹ جو ہے ہم آپ کے اس پہ آ رہے ہیں، اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں اس پارٹی کو یا اس تحریک کے لیے، تو ہمیں کوئی اپنا مقام بھی دیا جائے، تو اس پہ وہ پھر اکثر ایسے علاقے دے دیتے ہیں جہاں پہ ان بیچاریوں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ ظاہر ہے اگر کمپین کے لیے نکلتی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا علاقہ بھی ایسا ہے کہ آپ ہر ٹائم اس پہ نہیں جا سکتے، یا اگر لیڈیز کے لیے جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے لیے ایسے علاقوں کا انتخاب کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ خوش بھی ہو جائیں اور ان کا نام جو ہے وہ بھی لسٹ سے کٹ جائے۔ 2018 کے انتخابات میں TLP کی 3 امیدواروں نے مردان سے 8000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ اس بار صرف ایک کینڈیڈیٹ امرین ہوتی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ 2024 کے انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا میں 4273 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سے 136 خواتین امیدوار ہیں، جو کل تعداد کا 3.1% بنتا ہے۔ امیدواروں میں 3094 قومی اسمبلی کے لیے جبکہ 1100 سے زائد صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات کا حصہ ہے۔ اس طرح قومی اسمبلی کے لیے 35 خواتین جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے 101 خواتین میدان میں ہیں۔ جمیل حسین کا کہنا ہے کہ لوگ زیادہ تر مرد امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہاں نا، مرد بالکل ٹھیک ہے، خواتین اتنا سپورٹ نہیں کرتا ہوں، وہ مردوں کو زیادہ تر سپورٹ کرتا ہوں۔ پشاور سے عوامی نیشنل پارٹی کی سمر ہارون بلور جنرل نشست پر امیدواروں میں شامل ہے۔ سمر بلور اس سیٹ سے پچھلی دفعہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئی تھی۔ سمر بلور کے مطابق انتخابی میدان میں عورتوں اور مردوں کو ایک طرح کے مواقع دینے چاہیے۔ یہ بات شاید پہلے سچ تھی، اب سچ نہیں ہے۔ اگر میں اپنی مثال دوں تو میں اس سیٹ پہ کنٹیسٹ کری ہوں کہ ہماری پارٹی نے 1988 سے 7 الیکشنز میں 6 دفعہ جیتی ہے، تو یہ بھی وننگ سیٹ ہے۔ پشاور سے PTI نے شاندانہ گلزار کو فیل کیا ہے، وہ بھی ان کی وننگ سیٹ تھی۔ ہم نے چترال سے خدیجہ بی بی کو فیل کیا ہے، جس سیٹ پہ ابھی حالیہ میئر کے الیکشنز میں ہم نے بہت زیادہ ووٹ کیے ہیں۔ تو ہم آئی تھنک جہاں پہ ایک اچھا پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، آئی تھنک اب پارٹیز وہاں پہ ٹکٹس دیتی ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 206 کے مطابق ہر سیاسی پارٹی کو جنرل نشستوں میں سے 5% نشستیں خواتین کو دینے کا پابند کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اس سال کے انتخابات میں 11% خواتین جنرل نشستوں پر میدان میں ہیں۔ ثنا گلزار ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ اب بھی بہت ساری جماعتوں نے خواتین کو ان علاقوں کا ٹکٹ جاری کیا ہے جہاں سے ان کا ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر سمر صاحبہ کی میں مثال دوں تو ہم نے ان کو جو ہے جنرل سیٹ کے لیے ٹکٹ دیا ہوا ہے، وہ کافی مطلب آپ دیکھ لیں ان کو کتنا مطلب اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے، وہ آلریڈی ایک الیکشن جیت چکی ہے۔ تو میرے خیال سے اس طرح اور پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ مطلب ایسی جگہوں سے جو ہے عورتوں سے الیکشن کروائے جہاں پر ان کا ووٹ بینک زیادہ ہو۔ 2018 کے الیکشن میں کل 69 خواتین قومی اسمبلی کے ممبر بنی تھی، جس میں 61 مخصوص نشستوں پر اور 8 جنرل نشستوں پر منتخب ہوئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2018 کے مقابلے میں جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن کامیابی کے امکانات چند امیدواروں کی ہی نظر آ رہی ہیں۔ وائس پی کے لیے پشاور سے ارشد مومن۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net